الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، ظاہر ہے کہ موضوع آپ کے پیش نظر ہے کہ صفائی کے اندر بھی ہم معیار کے قائل ہوتے ہیں کہ ایک نچلے لیول کی صفائی ہو سکتی ہے، ایک اس سے اوپر لیول کی صفائی ہو سکتی ہے، ایک سپرلیٹو ڈگری پر بھی صفائی ہو سکتی ہے. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کم از کم فرق کو قبول کیا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے، اس مادی دنیا کے ساتھ ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کر پاتے ہیں، جس کو ہم چھو کر محسوس کر لیتے ہیں اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے، اس فرق کا ہم احساس کر پاتے ہیں. لیکن جہاں معنویات کی دنیا ہے وہاں پر بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شاید ہم اپنی ان آنکھوں سے اس فرق کو محسوس نہ کر پائیں. مثلا پروردگار عالم نے اس آیت میں، جسے میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور پھر دیکھنے کا بھی مطالبہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھنا انہی آبجیکٹس کے اندر امکان رکھتا ہے کہ جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہوں، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں. معنویات کی دنیا جو ہے اس میں تو حتماً ہمیں کسی خاص رہنمائی کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ اس میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے. مثلا اگر پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معنویات کی دنیا شروع ہو گئی کہ جہاں خدا فرماتا ہے کہ تم میں خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے. اب یہ معنویات کی دنیا ہے کہ نہیں، سچ بولنا پہلا اچھا ہے چاہے اس کا نقصان بھی ہو جائے. لیکن دنیا دار ایک انسان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فطرت کیا کہتی ہے اور دین کیا کہتا ہے. میں اپنے دنیاوی مفاد کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو میرے لیے بہت روشن ہے، میں جھوٹ بول کر ایک چیز کو بیچ دیتا ہوں، فائدہ لے لیتا ہوں. تو معنویات کی جو دنیا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ جہاں پر براہ راست فطرت بھی رہنمائی نہ کر رہی ہو. مثلا اگر ہم ماہ رجب کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو مثلا ماہ رجب کی فضیلت ماہ جمادی الثانی پر کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہماری فطرت ہمیں کیا رہنمائی دے رہی ہے؟ کوئی رہنمائی فطرت کی طرف سے اس میں نہیں آ سکتی. کیا ہم اپنی آنکھوں سے اس فضیلت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ جواب جی. یعنی آپ فرض کیجیے کہ نہ قرآن کی کوئی آیت ہو، نہ پیغمبر اکرم کی کوئی حدیث ہو، نہ معصومین کی کوئی فراہمی ہو، ہمارے سامنے حقیقت کھل کر نہیں آ سکتی کہ کیا فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے اوپر. اور ماہ رجب کے اوپر یہ موقوف نہیں ہے، منحصر نہیں ہے. اگر آپ ماہ شعبان کی بات کریں تو یہی بات ہے، اگر آپ ماہ رمضان کی بات کریں تو یہی بات ہے، اور ماہ رمضان کے اندر اگر آپ شب قدر کی بات کریں اس میں بھی یہی بات ہے. اس رات میں اور دوسری راتوں میں کیا فرق ہے؟ اور پروردگار عالم جب کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ کس لیے کہہ رہا ہے خدا کہ تمہیں کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر اگر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہر رات مثلاً 8 گھنٹے کی ہے اور یہ رات جو ہے مثلاً
26, 28, 30 گھنٹوں کی ہو تو ہم کچھ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں رات کچھ لمبی تو ہو گئی، مگر لمبا ہونا رات ہو جائے تو وہاں پر کوئی بھی عقل مند انسان اس کو فضیلت میں شمار نہیں کرتا، کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ہے، اس کی لینتھ زیادہ ہے۔ تو یہ سارے باتیں ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق معنویات کے ساتھ ہے، کہ جہاں پر دیکھو یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، شعبان کا مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، رجب کا مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، ماہ رمضان عام مہینوں جیسا نہیں ہے۔ پھر جب اس کے براڈر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے ظاہری اعتبار سے بہت سارے فرق رکھے ہیں، اسی طرح سے معنوی اعتبار سے بھی بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے فرق رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے قد میں فرق ہے، رنگ میں فرق ہے کہ جس کے اندر سبزہ اگتا ہے، دوسری وہ زمین ہے کہ جس میں سبزہ نہیں اگتا، فرق ہے۔ ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اندر خاص کوئی چاول زیادہ بہتر طریقے سے کاشت ہو سکتے ہیں، دوسری زمین وہ ہے کہ جہاں پر گندم زیادہ بہتر طریقے سے کاشت ہو سکتی ہے۔ ایک وہ زمین ہے کہ جہاں پر آم اگ سکتے ہیں اس آب و ہوا کی وجہ سے، کلائمیٹ کی وجہ سے، اس زمین کی تاثیر کی وجہ سے۔ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر نہیں اگ سکتے، خدا نے فرق رکھا۔ جس طرح سے خدا نے یہ فرق رکھا ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم نے معنوی اعتبار سے زمانوں میں فرق ہے۔ مثلا سردی کا موسم اور گرمی کا موسم واضح فرق ہے، یہ زمانے کا ظاہری فرق ہے۔ اگر ہم سردی کے موسم کو دیکھیں اس کے اپنے تقاضے ہیں، گرمی کے موسم کو دیکھیں اس کے اپنے تقاضے ہیں، بہار اور خزاں کا جو موسم ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ البتہ کراچی کے اندر یہ چار موسم پتہ نہیں کہاں پائے جاتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے کلاس میں کبھی یہ پڑھا تھا، ہمارے ٹیچر ہم کو پڑھا رہے تھے، کوئی خاتون ہی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 4 موسم ہوتے ہیں۔ تو میں خود سوچا تھا کون سے 4 موسم ہوتے ہیں کہ ہم کو تو نظر نہیں آتے یہ 4 موسم، گرمی کا، سردی کا، خزاں کا اور بہار کا۔ وہ اس مزاح نگار کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کراچی میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، ایک گرمی کا اور ایک بہت زیادہ گرمی کا، تو باقی دوسرے موسم جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں یہی موسم ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال برسات کا موسم ہے، ساون کا موسم ہے، گرمی کا ہے، ٹھنڈ بھی نسبتاً پڑ جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر یہ موسموں کے اندر تبدیلی ہے۔ تو ہم زمانوں کو خود اپنی آنکھوں سے بھی جو دیکھتے ہیں وہ ایک برابر نہیں دیکھتے، ہم مکان کے اعتبار سے بھی یعنی جگہوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ بہت سرسبز شاداب ہے اور دوسری جگہ جو ہے بالکل ریگستان ہے۔ یہ ظاہری فرق ہے کہ جو پروردگار عالم نے زمان و مکان کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ معنویات کی دنیا اس سے زیادہ وسیع ہے، اس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر ایک مہینہ دوسرے مہینے سے مختلف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر ایک علاقہ دوسرے علاقے سے مختلف ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کیا واقعاً معنوی اعتبار سے ہر جگہ برابر ہے؟ خود اپنے وطن میں ہم اگر ایک نماز اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں اور دوسری نماز مسجد میں جا کر پڑھ رہے ہیں، جگہ کا ہی تو فرق ہوا۔ گھر میں نماز پڑھیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو آپ نے کیا تبدیل کر دیا؟ آپ نے اس جگہ کو تبدیل کر دیا۔ اس جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس نماز میں کتنا اضافہ ہو گیا، اس کے ویٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ زمانہ اور مکان بہت اثر ڈالتا ہے۔ انسان اگر اس اعتبار سے دیکھے کہ ظاہری اعتبار سے مثلا نجف اشرف بہت سخت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، قوم مقدسہ بہت گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کہ واقعاً وہاں پر جو علماء کرام ابا قبا اور امامہ پہنتے ہیں تو میں ان کی عظمت کا تو بہت زیادہ قائل ہوں، مگر ان کی حالت میں کبھی کبھی ہمدردی ہونے لگتی ہے کہ کس طریقے سے اتنی گرمی کے اندر ابا قبا اور امامہ یہ سب پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ کیا اس گرمی کی وجہ سے اس کی معنویت میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ ہاں یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے، ہاں یہ ہل اسٹیشن نہیں ہے، لیکن کیا واقعا معنوی اعتبار سے جو اس کی تاثیر ہے کیا اس کے اندر اس کی وجہ سے کوئی کمی آ سکتی ہے؟ حج کرنے کے لیے انسان مکہ جاتا ہے تو مکہ جو ہے وہ جگہ ہی کی تو تبدیلی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جا کر آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا، وہ یہاں پر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ 3 مہینوں کا ایک عجیب پیکیج ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا خدا وہی خدا ہے
یعنی اس میں امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ جو واقعاً ہمارے وہابی بھائی ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ اگر آپ دیکھیں تو خدا وہی خدا ہے. خدا میں کیا فرق آ گیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا خدا نے جو زمانے کے اندر شب جمعہ کو ایک خاص اہمیت دی ہے، یہ چلے جمعے کے دن کو اس میں تو سبھی مانتے ہیں کہ خدا نے ایک خاص اہمیت دی ہے جمعے کے دن کو، کہ جمعے کے دن آؤ نماز جمعہ پڑھو، پروردگار عالم سے مناجات کرو، راز و نیاز کرو. تو کیا ہم یہ کہیں کہ مثلا سارا ہفتہ خدا بہت بزی ہوتا ہے، جمعے کے دن خدا فارغ ہوتا ہے، اس لیے پروردگار نے جمعے کے دن اپوائنٹمنٹ دی ہے سب کو کہ بھائی سارے دوسرے کام چھوڑ کر میں جمعے کو تمہاری بات سنوں گا؟ ایسا نہیں. خدا وہی خدا ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہفتے کے دنوں میں ایک دن کا انتخاب کیا، گویا اسی وسیلے کا انتخاب جس سے پروردگار عالم اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہے. جیسے تم کہیں پر بھی کبھی اسے دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جو بات جمعے کی ہے وہ عام دنوں کی نہیں ہے. یہ جمعے کو اہمیت دینا یہ اس کے وسیلے ہونے کا اعلان ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر پروردگار عالم خانہ کعبہ کے پاس بلاتا ہے، مسجد میں بلاتا ہے، میدان عرفات میں بلاتا ہے، مزدلفہ اور مینا میں بلاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم وہاں پر ذرا خلوت میں اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم خدا وہی خدا ہے، لیکن خدا نے مکان میں بھی کچھ جگہوں کو منتخب کیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ان جگہوں کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. بعض احباب ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں، جیسے میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ رجب کو وارم اپ میچز کے طور پر رکھا ہوا ہے، ماہ رجب اور ماہ شعبان کو نیٹ پریکٹس کے لیے رکھا ہوا ہے، تاکہ ماہ رجب اور شعبان کے اندر نیٹ پریکٹس کر کے وارم اپ میچ کھیل کر اب اس کے بعد اگر اگلے میچز کھیل لیں اور جیت جائیں تو کپ اپنا ہو جائے گا. تو وہ کب اپنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ والا کپ تو بہرحال انشاءاللہ اپنا ہو جائے گا. پروردگار عالم نے رجب اور شعبان کو اسی انداز سے رکھا ہوا ہے کہ ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، انسان اس میں آمادہ ہو جائے کہ جس طریقے سے اب پچھلے جیسے جو مہینے گزرتے ہیں، جیسے ماہ رمضان گزرا، اس کے بعد وہ جو عبادت کا لیول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں وہ پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد شوال ذیقات جاتا ہے، جو افراد حج پر چلے گئے وہ تو پھر چارج ہو کر آ گئے، لیکن پھر افراد جو دوسرے ہیں میجورٹی وہ سب تو نہیں جا پاتے کہ محرم ہے، سفر ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی پھر تھوڑا سا نیچے ہونے لگے. تو اب اس کے بعد کہ ماہ رمضان پھر سے آنے والا ہے، تو اس کے لیے ماہ رجب کے اندر ایک نیٹ پریکٹس سیشن پروردگار عالم نے رکھا ہے. اور صحیح معنوں میں کوالیفائنگ یعنی کیپیسٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پروف اسی کے اندر کرتا ہے. یعنی ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اسے پروف کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا سیریس ہے ماہ رمضان کا میچ کھیلنے کے لیے، کہ ماہ رمضان کے بارے میں وہ کتنا حساس ہے، وہ کتنا سنجیدہ ہے. وہ اسے ثابت کرنا پڑے گا ماہ رجب اور پھر باقی ماہ شعبان میں، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اگلے مراحل اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ ماہ رجب کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، جس کی طرف خود قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا، وہ یہ ہے کہ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جسے محترم مہینے کہا گیا. یعنی یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جیسے ایون اسلام کے آنے سے پہلے کفار بھی محترم مانتے تھے. دیکھیے ایک لیونر کیلنڈر یا قمری جو کیلنڈر ہمارا ہے، وہ کیلنڈر اپنی جگہ پر 12 مہینوں پر مشتمل ہے. پھر اس کا آغاز کہاں سے مانا جائے وہ ایک الگ بحث ہے. مثلا عام الفیل مانا جائے یا بعثت کے حوالے سے کاؤنٹ کیا جائے یا ہجرت کے حوالے سے کاؤنٹ کیا جائے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو 12 مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. تو وہ پہلے بھی 12 مہینے تھے. جس زمانے میں پیغمبر اکرم نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی الی ذی الحج، اسی طریقے سے ان 12 مہینوں کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. اور اس میں بھی 4 مہینوں کو محترم مانا جاتا تھا کہ یہ 4 مہینے محترم ہیں. ان 4 مہینوں میں ایون ماہ رمضان شامل نہیں ہے. ماہ رمضان اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، اپنی تمام تر جلالتوں کے باوجود، مگر ماہ رمضان اس میں شامل نہیں ہے. اس میں ماہ رجب شامل ہے. ماہ رجب، ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم کہ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جنہیں محترم مہینے مانا گیا، کہ اس میں وہ لوگ بھی ایون جاہل عرب بھی جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، جنگ و جدال ان 4 مہینوں کے اندر ہمیں نہیں کرنا، اس کے اندر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے.
اور اس احترام کو ایون مسلمانوں نے اسلام کے آنے کے بعد خدا کے حکم سے باقی رکھا تھا. البتہ احمقانہ نہیں، یعنی واقعاً عاقلانہ، کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن اگر تم خود اپنے طور پر جہاد ابتدائی اگر اس کا جواز بھی ہو تو بھی ان 4 مہینوں کے اندر تلوار نہیں کھینچی جائے گی، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی. البتہ اگر آپ کو یاد ہو جو کچھ سالوں پہلے حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی، وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، وہ بھی رجب کے مہینوں میں ہوئی تھی. تو اس موقع پر بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ہی کہ اگر یہ ذہن کے اندر آ جائے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ تو محترم مہینہ ہے، تو اس میں جنگ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ جنگ مسلط کی گئی ہے، جنگ خود سے نہیں کی جا رہی ہے، جنگ مسلط کی گئی ہے. حملہ غاصب کی طرف سے، حملہ جارے کی طرف سے، حملہ سامراج کی طرف سے ہوا ہے، تو دفاع نہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. دفاع عاقلانہ ہے، دفاع لاجیکل ہے کہ دفاع تو بہرحال کیا جائے گا، لیکن اگر خود سے حملہ کرنے کا واقعاً جینون ریزن بھی موجود ہو تب بھی تلوار کو روکا جائے گا، جنگ کا اعلان نہیں کیا جائے گا، جہاد کا اعلان اور قتال کا اعلان نہیں کیا جائے گا. یہ وہ حکم اسلامی ہے کہ جسے اسلام نے ان جاہل عربوں کی کچھ اچھی چیزوں کو اسلام نے مینٹین کیا. کیا ٹھیک ہے؟ جو اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں انسان سے کوئی اناد نہیں ہے، اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے، لہذا اس کو اسلام نے مینٹین کیا. یہ 4 مہینوں میں، رجب میں بھی، ذی القعدہ میں بھی، ذی الحجہ کے اندر اور محرم میں، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ایون ماہ رمضان بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد بات آتی ہے نسبت کی. یعنی عجیب ہے کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، اس میں آپ نے ماہ رمضان کے لیے یقیناً سنا ہوگا کہ شہر اللہ، عربی کے اندر شہر کہتے ہیں مہینے کو، کہ شہر اللہ یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ کہا کہ یہ پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ کہا کہ یہ اہل بیت کا مہینہ ہے. تو اہل بیت کا مہینہ رجب کا، شعبان کا رسول خدا کا مہینہ، اور پھر ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ. یعنی یہ سیکوینس بھی کتنا لاجیکل لگتا ہے کہ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، رجب کو کراس کیے بغیر شعبان نہیں آئے گا، اور شعبان کو کراس کیے بغیر رمضان نہیں آئے گا. تو جس طریقے سے رجب کو کراس کیے بغیر شعبان تک نہیں جا سکتے، اور شعبان کو کراس کیے بغیر ماہ رمضان تک نہیں جا سکتے، کہ اسی طریقے سے اہل بیت تک پہنچے بغیر پیغمبر اکرم تک نہیں پہنچ سکتے، اور پیغمبر اکرم تک پہنچے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ ایک بنیادی کانسیپٹ کہ پروردگار عالم کا وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ معرفت کی کچھ گہرائی، حق کے معرفت تو ادا ہونا ناممکن ہے، لیکن وہ جو بنیادی جو انسان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو جو ڈیولپ کرنے والی بات ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ کہ وہ اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت سے پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم سے پھر خدا، کہ یہ ایک سیکوینس اور یہ آرڈر بنے گا. اچھا، یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے. یہ تو ایک روایت ہے کہ جس کے مطابق کہ ماہ رجب کے اہل بیت کا مہینہ، کہ ماہ شعبان کا وہ پیغمبر اکرم کا مہینہ، اور ماہ رمضان کا کہ یہ خدا کا مہینہ. ایک اور روایت ہے جس کے مطابق کہ رجب خدا کا مہینہ، رجب خدا کا مہینہ، شعبان کا وہ پیغمبر کا مہینہ، وہ اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا یہ امت کا مہینہ ہے، یہ امت کا مہینہ ہے. ماہ رجب کا اللہ کا مہینہ، شعبان کا اللہ کے رسول کا مہینہ، اور پھر ماہ رمضان امت کا مہینہ. آپ یوں شروع کریں یا یوں شروع کریں کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. ماہ رمضان اللہ کا مہینہ اور امت کا مہینہ، شعبان پیغمبر اکرم کا مہینہ، اور ماہ رجب کا اہل بیت کا بھی مہینہ ہے اور پروردگار عالم کا بھی مہینہ ہے. یعنی نسبت دونوں کی طرف ہے، دونوں طرف یہ نسبت دی گئی، آل محمد کا مہینہ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کا مہینہ. کہ گویا اتحاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ راستہ کسی اور طرف لے جائے گا، یہ راستہ خدا ہی کی طرف لے کر جائے گا. یعنی ان دونوں نسبتوں کو اگر ہم جمع کریں کہ اہل بیت کی طرف بھی نسبت دی گئی اور خدا کی طرف بھی نسبت دی گئی، مگر یہ نسبتیں خود بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اسے ایک طرف اہل بیت سے منسوب کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف خود خدا سے اس مہینے کو منسوب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم فقط مناسبتیں گننا شروع کریں کہ اس مہینے میں مناسبتیں کتنی ہیں، شاید کسی اور مہینے کے اندر شاید اتنی مناسبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کہ جتنی اس ایک مہینے کے اندر آپ کو مناسبتیں نظر آئیں گی. اور مختلف ڈائمنشنز ہیں، کچھ ولادت کی تاریخیں ہیں، کچھ شہادت کی تاریخیں ہیں، کچھ دشمنوں کی ہلاکت کی تاریخیں ہیں،
کچھ فتوحات کی تاریخیں ہیں، کچھ جنگیں ہیں کہ جو فتح ہوئی ہیں اسی مہینے کے اندر. آپ اگر سٹارٹ سے ہی دیکھیں کہ مثلا یکم رجب ہے تو یکم رجب 5ویں امام کی ولادت، اور یکم رجب کے فوراً بعد 3 رجب کا یہ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. اس کے بعد پھر 5 رجب یہ ایک مرتبہ پھر امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بنتی ہے. پھر 10 رجب کا یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت. پھر 13 رجب مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ مولا کی ولادت بنتی ہے. 7 رجب جو ہم نے مس کر دی، البتہ وہ 7 رجب ایک قول کے مطابق حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت کی تاریخ زیادہ معتبر قول بہرحال 4 شعبان کا ہے، لیکن 7 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے. اس کے بعد پھر 15 رجب کے حوالے سے 2 ضعیف روایتیں. ایک ضعیف روایت ہمارے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بنتی ہے. ایک روایت بنتی ہے چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے کہ چھٹے امام کی شہادت 15 رجب کو ہوئی، البتہ ضعیف روایت ہے. زیادہ معتبر روایت جو ہے وہ 15 شوال اور پھر 25 شوال کی ہے. لیکن 15 شوال ہو یا 25 شوال، رجب کے مہینے کے اندر بھی ایک نسبت چھٹے امام کی شہادت کی موجود ہے، وہ 15 رجب کی. پھر اس کے بعد 15 رجب ہی کو تحویل قبلہ 2 ہجری میں جو قبلہ تبدیل ہوا ہے تو وہ کس تاریخ کو؟ 15 رجب کی تاریخ تھی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کے رخ کو پھیرا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب سے خانہ کعبہ تمہارا قبلہ قرار پایا، جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو وہ جو واقعہ پیش آیا کہ وہ بھی ماہ رجب کے اندر پیش آیا 15 رجب کو. اور پھر 15 رجب ہی کو دیکھیے مولا کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما ان دونوں کا جو نکاح ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ تو ذی الحج کی ابتدا میں، لیکن جو رخصتی ہے اس میں گیپ ہے، نکاح اور رخصتی کے درمیان گیپ ہے. جس طریقے سے ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد تھوڑا گیپ اور اس کے بعد رخصتی ہو، یہ خود مولا کائنات اور جناب سیدہ کی شادی میں بھی اسی طریقے سے ہوا. نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پھر گیپ اور گیپ کے بعد پھر رخصتی ہے. تو یہ ذی الحجہ کے اندر نکاح ہوا اور پھر 15 رجب کو رخصتی ہوئی جناب سیدہ کی پیغمبر اکرم کے گھر سے مولا کائنات کے گھر کی طرف. پھر اس کے بعد 21 اور 22 رجب یہ 2 تاریخیں وہ ہیں کہ جن میں بعد کے بہت سے بڑے بڑے نام، وہ خیبر کے میدان میں جو بھاگ کر آنے کا واقعہ ہے کہ فتح نہیں کر پائے اور ہزیمت اٹھانی پڑی، وہ 21 اور 22 رجب 7 ہجری یہ بھی رجب ہی کے مہینے کے اندر ہوا. اور اس کے بعد 23 رجب کو پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے. تو یہ واقعہ پیش آیا 23 رجب کو اور پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا. 24 رجب کو پیغمبر اکرم نے علم مولا کائنات کو دیا اور 24 رجب 7 ہجری کو خیبر کو فتح کیا گیا. تو یہ بھی واقعہ جو 7 ہجری کا ہے مگر مہینہ رجب ہی کا قرار پاتا ہے. 22 رجب کو مرگ امیر شام، جس کی مناسبت سے بہرحال اس مناسبت سے کسی بھی مناسبت سے بہرحال وہ جو کنڈوں وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور نیاز وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اگر اباحت کے ساتھ مباح کی نیت سے کیا جائے تو کوئی اشکال کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. پھر 25 رجب 183 ہجری 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ہارون رشید کے زہر کے اثر سے ہمارے 7ویں امام کی شہادت ہوئی. پھر 26 رجب 10 بیست کے 10ویں سال ایک قول کے مطابق حضرت ابو طالب کی شہادت وفات. شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں اور ویسے ہی بڑھاپا اور سن اتنا زیادہ ہو چکا، تو اسلام کے اس محسن عظیم کی تاریخ وفات بھی ایک قول کے مطابق، البتہ اس میں روایتوں کا اختلاف ہے، البتہ ایک قول کے مطابق 26 رجب کو حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی.
پھر 27 رجب کی شب اور 27 رجب کا دن، یہ دونوں بہت اہم ہیں کہ شب 27 رجب کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بے عیب ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ یہ معراج کا واقعہ ایک قول قوی کے مطابق کہ شب 27 رجب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر 27 رجب کا دن غار حرا میں پیغمبر اکرم پر وحی اول کا نزول کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، بعثت کا آغاز ہوا، اعلان رسالت ہوا، یہ 27 رجب کے دن یہ واقعہ پیش آیا جب پیغمبر اکرم 40 سال کے ہو چکے تھے۔ اعلان رسالت، ورنہ نبی اور نبوت تو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ 28 رجب اس اعتبار سے بہت اہم تاریخ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جب آل محمد کا قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا اور بالآخر کربلا پہنچ کر جام شہادت نوش کیا۔ مکہ معظمہ میں رکے، پھر مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور راستے میں کربلا پہنچے، اور کربلا میں وہ سانحہ عظیم پیش آیا۔ اسی مہینے کے اندر بعض اور امپورٹنٹ تاریخیں بھی بتائی گئی ہیں، البتہ چونکہ بہت زیادہ تحقیقی مواد نہیں تھا لہذا میں اس کو کوٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک شخصیت کے بارے میں تو تقریباً یقین جیسا ہے کہ وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، البتہ ان کی بھی تاریخ نہیں معلوم، لیکن مہینہ رجب کا تھا، اور وہ جناب علی اصغر علیہ السلام جو کربلا کے ننھے شہید کا، ان کی ولادت بھی ماہ رجب ہی کے اندر ہوئی 60 ہجری میں، اس لیے کہ جب کربلا پہنچے تو 6 مہینے کے تھے، ماہ رجب میں جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو اس وقت چند دنوں کے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ مناسبتوں کا اہتمام ہے اس ایک مہینے کے اندر، ماہ رجب کے اندر، یعنی بہت زیادہ مناسبتیں اس مہینے کے اندر، ولادتیں آپ کو اس میں ملیں گی بے شمار معصومین کی، شہادتیں بھی 2-3 آپ کو ملیں گی اس مہینے کے اندر، اسی طریقے سے تحویل قبلہ اور دوسرے واقعات اور خیبر کی فتح وغیرہ یہ سب بھی اس مہینے کے اندر ہوا۔ اس اعتبار سے واقعاً بڑی مرکزی اہمیت کا مہینہ بن جاتا ہے ماہ رجب۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا مفاتیح الجنان کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ شیخ عباس قمی جو روایت نقل کرتے ہیں اس کے اندر معصومین نے اس مہینے کے حوالے سے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ معصومین نے جو کچھ بیان کیا ہے مختلف مہینوں کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے کسی ایک کتاب کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی بہت ساری کتابیں اس حوالے سے اویلیبل ہیں کہ خود ماہ رجب کے بارے میں، ماہ شعبان کے بارے میں، رمضان کے مہینے کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں اتنا لٹریچر ہے کہ مفاتیح الجنان بہت مشہور کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر ان اعمال وغیرہ کو جمع کیا گیا ہے، بلکہ دیگر کئی کتابیں ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو شیخ صدوق نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے ان 3 مہینوں کے فضائل کے بارے میں، رجب، شعبان اور ماہ رمضان۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم مختلف دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر زیارتوں کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں بہت مواد آل محمد سے ہم تک پہنچا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب کے بارے میں شیخ عباس قمی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اعمال اور فضیلت میں یہ فصل ہے، یعنی یہ والا جو چیپٹر ہے ہمارا، یہ رجب اور شعبان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینے کافی فضیلت والے ہیں اور ان کی فضیلت میں بہت روایات وارد ہوئی ہیں، بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اب یہ وہی روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا بہت بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ بھی اس کے احترام اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں سے لڑائی اس مہینے میں حرام ہے، جس کی تشریح میں نے گزارش کی۔ رجب اللہ کا مہینہ
شعبان میرا مہینہ اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. جو شخص رجب کے ایک دن روزہ رکھے گا اللہ کی بہت بڑی خوشنودگی کا مستحق ہوگا. اب آپ دیکھیں گے کہ روزے کے حوالے سے کتنی تاکید، بار بار تاکید آئے گی، روزہ 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 روزہ. یہ ماہ رجب کا روزہ، ماہ رجب کا روزہ. اور اس کی وجہ ثواب، پروردگار عالم کا قبول کرنا، پروردگار عالم کا راضی ہونا، جنت میں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. اتنے انسینٹیوز بیان کیے گئے، وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ گویا ذہنی طور پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ماہ رجب میں انسان روزے رکھے، ثواب بھی حاصل کرے اور اپنے آپ کو تیار کرے ماہ رمضان کے لیے، تاکہ ماہ رمضان میں اچانک روزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ماہ رجب ہی کے اندر انسان اتنا تیار ہو چکا ہو کہ پھر اگر ماہ رمضان میں روزہ وہ رکھے تو اسے خستگی کا احساس اتنا زیادہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، پرفیکشن کی طرف انسان جانے لگتا ہے. فرماتے ہیں رجب کے ایک دن جو بھی روزہ رکھے گا وہ اللہ کی بہت بڑی خوشنودگی کا مستحق ہوگا اور اللہ کا غضب اس سے دور ہوگا اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا. 7ویں امام کی روایت کہ جو شخص رجب میں سے ایک دن روزہ رکھ لے تو اس سے جہنم کی آگ 1 سال کے رستے کے اندازے کے برابر دور ہو جائے گی. اور جو شخص 3 دن روزہ رکھ لے ماہ رجب میں تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے رجب. رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. جو شخص اس کے ایک دن میں روزہ رکھے تو وہ ضرور اس نہر سے پانی پیے گا. یعنی ماہ رجب میں روزہ رکھو، نہر رجب سے استفادہ کرو. یہ ایک طرح سے مارکیٹنگ والا انداز ہے. آپ اگر ایمانداری کی بات دیکھیں کہ پروردگار عالم اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ کیمپین جس طریقے سے چلتی ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی نہر رجب سے استفادہ کریں، اس سے آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، یہ ماہ رجب آ گیا، اس کا روزہ رکھیے، وہاں پر آپ کو پاس دے دیا جائے گا، دکھا کر آپ پانی پی سکتے ہیں. پاس بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ کے پاس تو سب چیزیں کمپیوٹرائز جب ہمارے پاس ہو سکتی ہیں تو وہاں پر سب چیزیں بالکل فیڈڈ موجود ہیں، کسی قسم کی الگ سے پاس کی ضرورت بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے اپنی جگہ پر، یہ تو بات یعنی تھوڑا سا عذرائے مزاح آ گئی، ورنہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جب تک مولا کائنات کی طرف سے کسی کے پاس جواز موجود نہ ہو، جواز یعنی پاسپورٹ جس کو آج بھی عرب کہتے ہیں جواز السفر، یعنی سفر کا جواز یعنی پاسپورٹ کا وہ نہ ہو تو اسے جنت میں داخلہ نہیں مل پائے گا. تو وہ ایک دوسرا ایک اینگل ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. جو شخص اس کے ایک دن میں روزہ رکھے تو وہ ضرور اس نہر سے پانی پیے گا. 6 امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت زیادہ گناہوں سے معافی مانگو کیونکہ خداوند بخشنے والا مہربان ہے. اور رجب کو عصب بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں میری امت پر زیادہ برستی ہے. اس کو بعض علماء نے سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ایک تو ہوتا ہے کہ کبھی آپ ڈراپر کے ذریعے سے پانی ڈالیں تو 1 قطرہ 2 قطرہ 3 قطرہ 5 قطرے 10 قطرے 15 قطرے اس طریقے سے گرے گا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں آپ اوپر سے بالٹی کو انڈیل دیں تو وہ ایک دم موسلا دھار جو بارش ہوتی ہے کہ وہ یہ اس میں ڈرزل کے اندر یا کیا اس کو کہتے ہیں، میں اگر بھول رہا ہوں لفظ اس کے لیے، بوندا باندی، ایک بوندا باندی والی کیفیت ہوتی ہے اور ایک موسلا دھار بارش ہوتی ہے. کہ عام مہینوں میں بھی پروردگار عالم کی رحمت برستی ہے، مگر وہ پروردگار عالم کی رحمت اگر بوندا باندی کے انداز میں برستی ہے تو رجب کے مہینے میں موسلا دھار بارش کی صورت میں برستی ہے کہ جس کے بعد یعنی ہر طرف جل تھل ہو جائے کہ وہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں میری امت پر رحمت بہت زیادہ برستی ہے. تم بہت زیادہ اس مہینے میں یہ پڑھا کرو کیا کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ یہ تو پہلا عمل جو اسی روایت کے اندر معصوم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں کہ مالک میں تیری بارگاہ میں پلٹ کر آنا چاہتا ہوں. توبہ یعنی پلٹ کر آنا، کہ مالک میں تیرا بننا چاہتا ہوں اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. تو جملہ بہت سادہ ہے کہ یہ جملہ گویا ایک طرح سے مسلسل تکرار والا جملہ بن جائے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ والا جملہ کا بہت زیادہ یہ کہا کرو.
شیخ عباس گمی آگے لکھتے ہیں کہ ابن بابوئی نے معتبر سند سے سالم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں رجب کے آخر میں، رجب کے بالکل اختتام پر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. جب حضرت کی نظر مبارک مجھ پر پڑی تو آپ نے فرمایا، ابھی جملہ آپ دیکھیں، یعنی امام کا سوال کرنا، آپ امام سوال کر رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ یعنی کہ باقاعدہ اصرار کے ساتھ یہ سوال، کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ یہ ایسا ہے کہ یعنی اگر نہیں رکھا ہے تو تم نے بہت بڑی چیز مس کر دی. اگر نہ بھی کہتے امام تو سمجھ میں آ رہی تھی بات. یعنی وہ کہ کہیں بہت بڑا میلہ لگا ہو، 80-90% کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو، 100 روپے کی چیز 10 روپے میں مل رہی ہو، اور آپ کو اپنا کوئی دوست نظر آئے اور آپ اس کو کہیں ارے بھائی تم وہاں گئے تھے، یا اس کو مس تو نہیں کر دیا تم نے؟ وہ والا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز یہاں پر نظر آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ میں نے کہا نہ، قسم خدا کی ہے فرزند رسول، میں نے روزہ نہیں رکھا. امام نے فرمایا کہ تجھ سے اتنا ثواب مس ہو گیا ہے، اتنا ثواب تو نے کھو دیا ہے کہ جس کا اندازہ سوائے ذات خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. یعنی کوئی فرشتہ بھی اس کا حساب نہیں رکھ سکتا کہ تو نے کتنا ثواب مس کر دیا. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خدا نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے اور اس کے احترام کو بہت بڑا قرار دیا ہے، اور اس میں روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر فرض کر دیا ہے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. امام فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر فرض کر دیا ہے. دیکھیں ایک تو دے دینا، تو آپ بھی مثلا کتا ہے، کتے کے سامنے اگر ہڈی ڈال دیں یا گوشت ڈال دیں تو وہ بھی آپ نے دے دیا، مگر اس کو احترام نہیں کہتے، اس کو احترام نہیں کہتے. کوئی آپ کے گھر پر آیا کرے معاف کرو بابا دیتے نا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کچھ دے تو دیا، مگر اس کو احترام تو نہیں کہتے. ایک پروردگار عالم ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے قبول نہیں ہو مگر ٹھیک ہے تم کو دے دیتے ہیں. اور یہی کہ نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے احترام انسان کو حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا رسپیکٹ کرنے لگے، خدا کی طرف سے عزت مل جائے کسی انسان کو. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کا احترام اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے. میں نے عرض کی اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ جب سنتا ہے کہ ماہ رجب تو اب اینڈ پر آ گیا، 20-25 رجب مثلاً ہو چکی ہے اور ختم ہونے والا ہے ماہ رجب، تو اس نے کہا کہ اب میں یہ جو 3-4 دن جو بچے ہیں اس میں کچھ روزہ رکھ کے کچھ کمپنسیشن ہو سکتا ہے. تو اسے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، اگر میں ان باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھ لوں تو اس میں روزہ داروں کے بعض ثواب پر فائز ہو جاؤں گا؟ یعنی پورا نہیں بھی ملے گا تو تھوڑا بہت کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سالم، جو شخص اس کے آخر میں، یعنی دیکھیے اب تک جملے سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تک اگر تم نے روزہ نہیں رکھا بہت کچھ مس کر دیا. اب امام آخر رجب کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آخر میں رجب کے اختتام پر ایک دن روزہ رکھے، خدا اسے سکرات موت کی سختی اور موت کے بعد والے خوف، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور جو شخص اس کے آخر سے 2 دن روزہ رکھے، لاسٹ اینڈ سیکنڈ لاسٹ، تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. اور جو شخص اس کے آخر میں سے 3 دن روزہ رکھے تو وہ قیامت کے بہت بڑے خوف اور اس دن کی سختی اور ڈر سے محفوظ رہے گا، اور اسے جہنم سے براءت عطا ہوگی، یعنی جہنم سے نجات مل جائے گی. پھر اس کے بعد مزید دیگر کچھ باتیں ہیں جو شیخ عباس گمی نے ارشاد فرمائی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب روزے کی اتنی تاکید ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہاں واقعاً ماہ رجب میں روزہ رکھیں. یعنی اس کا آغاز ہو جاتا ہے پہلی رجب سے ہی، یعنی الگ الگ تاکید کے ساتھ. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی آتے ہوئے گھر سے ثواب الاعمال اور عقاب جو شیخ صدوق کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں رجب کے روزوں کے حوالے سے جو کچھ روایتیں شیخ نے لکھی ہیں، اس کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے، کشتی چلنے والی تھی، تو رجب کا مہینہ تھا، پہلی رجب کی تاریخ ہے. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے افراد سوار تھے ان سب سے کہا کہ آج روزہ رکھو. اور پھر امام کا یہ قول کہ آج اگر کسی نے روزہ رکھا تو خدا اس کے اور جہنم کے درمیان 1 سال کی مسافت کے برابر فرق ڈال دیتا ہے. تو بہت تاکید کہ ماہ رجب کا روزہ. اب جب اتنی تاکید ہم سنتے ہیں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے. مجھے خود یاد ہے میں نے پہلی مرتبہ کب یہ ساری فضیلت سنی تھی، حضرت مولانا صادق حسن صاحب سے، جب انجمن خدام القرآن کے اندر
تو تقریباً جتنی بھی اہم چیزیں ہیں ان کی طرف سب سے پہلے تو شاید انہوں نے متوجہ کیا اپنے دروس کے اندر. اور کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس پر اس مرد بزرگ نے بیان نہیں کیا اور کچھ نہ کچھ ہدایت اور رہنمائی نہیں فرمائی ہے. واقعاً پروردگار عالم ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. تو انہوں نے اس کو بیان کیا تھا اور ساری چیزیں. لیکن جب ہم مثلا توجہ کرتے ہیں کہ ہم ماہ رجب کے روزے، ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت، یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد ایک دم دل چاہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے 30 روزے رکھ لیتے ہیں. مگر اس وقت ہمارے سامنے ایک مسئلہ شرعی آ جاتا ہے. اور وہ مسئلہ شرعی کیا آتا ہے؟ وہ مسئلہ شرعی آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں تو وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا. اگر آپ کے اوپر کوئی ادھار ہے تو آپ پہلے ادھار چکائیے، اس کے بعد پھر دوسرا کوئی معاملہ ہو سکے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ادھار آپ کے اوپر ہے اور آپ خواہ کے دوسری چیزوں کے اندر پڑ جائیں. نماز میں ایسا نہیں ہے. اگر نماز قضا بھی ہو تو مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن روزوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے. روزوں میں فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے قضا روزوں کو پورا کرے، اس کے بعد پھر مستحب روزے رکھ سکتا ہے. یہ مسئلہ اس لیے اور بھی امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق پچھلے رمضان میں جو ماہ رمضان گزر گیا، اس میں اگر کسی کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تھا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے اپنے اس ادھار کو ختم کرے، اپنی اس لائبلٹی کو ختم کرے، اس ادھار کو چکائے. یعنی وہ روزہ اگر پچھلے ماہ رمضان میں 2 روزے، 3 روزے، 5 روزے، 10 روزے خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے، جان بوجھ کے تو کون چھوڑتا ہے، میں توقع نہیں کرتا، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر روزے چھوٹ گئے تھے، خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ان روزوں کو رکھے اور اس کے بعد پھر مستحب روزوں کی نیت سے روزہ رکھا جائے. اب اس میں بعض علماء کا یہ قول واقعاً بڑا لطیف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعید پروردگار عالم سے کہ اگر ماہ رجب کے اندر کوئی اپنے قضا روزے رکھے تو پروردگار عالم اس خاص ثواب سے اسے محروم کر دے. جب پروردگار عالم اس کا خزانہ، اس کی کوئی حد تو نہیں ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. تو اگر بندہ اس طرف اور تڑپ کے ساتھ کہ مالک قضا روزے ہیں میں کیا کروں، لیکن اسی بہانے میں قضا روزے تو رکھ رہا ہوں، تو بعید ہے کہ پروردگار عالم اسے ماہ رجب کے مستحب روزوں کے ثواب سے محروم کرے. تو ایک پن دو کاج ہو جائے گا، ایک تیر سے 2 شکار، کہ قضا روزے بھی ہو گئے اور ساتھ ساتھ مستحب روزوں کا ثواب بھی انسان کو حاصل ہو گیا. یہ بہترین موقع ہے کہ انسان ماہ رجب کے اندر یہ دونوں کام انجام دے لے کہ قضا روزے بھی ہو گئے اور مستحب کا ثواب بھی مل گیا. البتہ نیت قضا روزے کی ہی ہوگی. ایک مرتبہ قضا روزے مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد مستحب روزے رکھے جا سکتے ہیں. البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک تو اگر کسی قسم کا بھی کوئی روزہ ذمے پر ہے، چاہے وہ نظر کا ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن آخوئی اور آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف قضا روزہ جو رمضان کا ہے اگر وہ ہے تو پھر اس کی موجودگی میں مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. دوسرے روزے اگر ہیں تو پھر مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے، اشکال نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی اس مسئلہ شرعی کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ہم مکمل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ مزید ماہ رجب اور ماہ رجب کے اعمال کے حوالے سے گفتگو ہوگی. یہ میرے خیال میں ایک بکلیٹ ٹائپ کا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے اندر ماہ رجب کے کچھ اعمال درج کیے گئے ہیں. زیادہ تر یہ مفاتیح الجنان ہی سے لیے گئے اور اچھی کوشش ہے. 6-7 صفحے کے اندر ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مفاتیح کو ہولڈ کرنا تھوڑا سا بھاری لگتا ہے، لیکن یہ اگر جیب میں بھی ہو تو اگر آپ آفس میں ہیں، کہیں بھی ہے، کوئی ٹائم ملتا ہے، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، نہیں گاڑی میں جا رہے ہیں اور ڈرائیو کر رہے ہیں تو مت پڑھیے گا، لیکن اگر کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ کے لیے موقع ہو تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ویسے ہی بیٹھے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جیب میں یہ پرچہ نکالا کہ ماہ رجب کے کچھ اعمال اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو اسے اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک، آج نہیں دے رہے، یہ آج نہیں دے رہے، آپ کو کل دیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ محفل شاہ خراسان کے پروگرام کے بعد یہاں پر فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا. تو یہ انشاءاللہ کل آپ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اور انشاءاللہ کل دیگر اعمال کے علاوہ عمل داؤد کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس کے بارے میں بعض محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی کرے آزما کر دیکھیں کہ انشاءاللہ اس کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی. یہ واقعاً جملہ محدثین کا لکھنا کہ آزما کر دیکھیں، ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں، یہ اتنا
معمولی جملہ نہیں ہے، واقعاً بڑا اہم جملہ ہے۔ عمل ام داؤد اور دیگر اعمال ماہ رجب کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کل گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رجب آنے والا ہے، جو تیرا بھی مہینہ ہے، اہل بیت کا بھی مہینہ ہے، وہ کام کہ جس سے تو اور اہل بیت راضی ہوں اس مہینے میں انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنے گھرانے کی اصلاح، اپنے اداروں کی اصلاح، خصوصاً اپنے تعلیمی اداروں کی اصلاح زمانے کے امام کی خواہشات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، اس انقلاب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مالک پاک فوج کو موجودہ جنگ میں فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرما، وطن عزیز سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرما۔ مالک ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، انہیں بلند تر فرما۔ مالک پاک فوج کے شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔